اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ شہادت کی گواہی دینا. کس طرح؟ تذکیر باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، دل سے اسے سچا سمجھنا، واعمال بالجوارح، اور اعمال اعضاء سے عمل کر کے بتانا. ان تین چیزوں کا نام ایمان. منافقان کیا کرتے تھے؟ تذکیر باللسان، زبان سے اقرار کرتے تھے، واعمال بالجوارح، اعضاء سے عمل بھی کرتے تھے، لیکن تصدیق بالقلب، ان کے سینے کے اندر ایمان تھا ہی نہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، صوبہ مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد، یہ میری پہلی آمد ہے. اس بات پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ممنون و مشکور ہوں جس اللہ نے مجھے یہاں پر آ کر دعوت اللہ کا کام کرنے کا موقع دیا. بعدہ یہاں کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے دعوتی کام میں برکت عطا کرے. جو باتیں قرآن اور حدیث کی ہم سنتے اور کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جس عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے بیٹھا ہوں وہ ہے نیک اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں. جس طرح انسان دنیا میں پیسے کماتا ہے، دولت کماتا ہے، اس دولت کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنے گھر میں یا اپنے آنگن میں، سڑک پر خوب محنت سے کمایا ہوا پیسہ وہ ایسے ہی نہیں پھینکتا، بلکہ اپنے گھر کے الماری کے اندر خانے میں پیسہ رکھ کر لاکروں کے لاکر ڈال کر اسے محفوظ کرتا ہے. زیادہ پیسہ گھر پہ رکھوں گا چوریاں ہو جائیں گے، اس غرض سے، اس ڈر سے وہ پیسہ بینک میں سیو رکھتا ہے یا کسی جگہ محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، اس کی محنت کی پونجی ہے. جس طرح انسان اگر اپنے مال کی حفاظت نہ کرے، ایسے ہی جہاں چاہے ادھر سونا رکھ دیا، ادھر چاندی رکھ دیا، ادھر پیسے رکھ دیا، ادھر جو بھی اپنی قیمتی چیزیں ہیں ایسے ہی ادھر ادھر پھینک دیا، تو ظاہر سی بات ہے بہت جلد اس کی وہ مال چوری ہو جائے گا، دوسروں کے حوالے ہو جائے گا. مال کی حفاظت نہ کرنے پر جس طرح مال ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکیاں جو ہم اتنی محنت و مشقت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کماتے ہیں، رات دن، صبح سے شام تک، رات سے صبح تک اللہ کی بندگی، عبادت میں، تسبیح میں، تحلیل و تکبیر میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، صبح و شام کے اذکار کی شکل میں، یا روزمرہ کی زندگی کے دعاؤں کی شکل میں، یا نمازوں کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، جس قسم سے بھی ہم نیکیاں حاصل کرتے ہیں، اگر ان نیکیوں کی ہم حفاظت نہ کریں تو وہ نیکیاں بھی ضائع اور برباد کر دی جاتی ہیں. سورہ غاشیہ کی شروع کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھا. ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ان کے پاس وہ خبر نہیں آئی جو ان کے چہروں پر خوف طاری کر دینے والا، جو ساری دنیا کو اپنے ڈر اور خوف سے چھا جانے والا، اور وجوہ یومئذ خاشعہ،
جس دن ان کے چہرے مارے خوف کے لرز رہے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بہت ساری نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے لوگوں کو، تصلی نارا حامیہ، ہم بھڑکتی انگار میں ان کو داخل کر دیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قابل غور عبرتناک بات ہے اس کے اندر۔ دنیا میں بے شمار نیکیاں کرنے والوں کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کیا وجہ؟ ایک وجہ یہ ہوگی کہ یہ نیک اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہیں رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں رہیں گے، جس کی بنیاد پر ان کے نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا جائے گا۔ نیکیاں کر لینا جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث میں نبی فرماتے ہیں کسی انسان کے نیک اعمال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ نبی نے فرمایا میں بھی اپنے نیک اعمال کے سبب جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانک نہ لے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ شامل حال نہ رہے۔ اللہ کی رحم و کرم سے میں جا سکتا ہوں، بغیر اللہ کی رحمت کے میں بھی اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ انسان نیکیاں کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ نیک اعمال اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی قیامت کے دن اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی اسے کیا ہے رضامندی اور اللہ کا احسان اسے نصیب ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نیکیاں کمانے کے بعد اس کی حفاظت کریں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ حفاظت کیسے کریں؟ اللہ سے دعائیں کریں، یا اللہ جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں وہ تجھے خوش کرنے کے لیے کہ ہمارے نیکیوں کی حفاظت کر، اے اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کر، آخرت میں بھی عطا کر۔ اللہ سے دعائیں کریں اور نیکیوں کو ضائع اور برباد ہونے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کون سے ہیں وہ گناہ؟ نمبر 1 اللہ کی ذات میں شرک کرنے کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمر مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکین کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، وہ کافر ہیں۔ کافر ہو کر شرک کر کے مسجدوں کو آنے کی ان کو ضرورت نہیں، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھیں گے، کسی کام کی نہیں ان کی نماز۔ آج کل دیکھیے اکثر لوگ مسجد میں آتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ، درگاہ میں جاتے ہیں پیران کے لیے سجدہ، مسجد میں آئے تو اللہ کے لیے رکوع، کسی آستانے پر چلے گئے تو وہاں کسی درختوں کے سامنے رکوع، مسجد کے سامنے آ رہے ہیں تو اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، گھر میں زندہ پیر داخل ہو گئے، پیران کے پیران دھو کے پی رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا عمل تمہارے کفر کی گواہی دے رہا ہے، ایسے لوگوں سے مسجد آباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسجدوں کو آنے کی بھی ضرورت نہیں، نمازاں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، اس لیے کہ ان کے سارے نیک اعمال ہم برباد کر کے رکھ دیں گے اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ توبہ کی 17 نمبر آیت ہے یہ۔ پتہ یہ چلا خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے نماز پڑھنا، خالص اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنا۔ ہم روزانہ 17 مرتبہ فرض رکعتیں ادا کرتے ہیں، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 6 رکعت، 4 رکعت عصر کی، 10 رکعت، 3 رکعت مغرب کی، 13 رکعت، 4 رکعت عشاء کی، 17 رکعت۔ 17 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ کیسا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے مسجد میں سجدہ کر کے باہر جا کے کسی اور کے سامنے سجدہ کریں؟ درگاہوں کا، پیراؤں کا، درختوں کا اور خبروں کا، یہ کیسا اللہ کے سامنے وعدہ ہے ہمارا؟ یہ کفر ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کے کام کریں گے، یعنی کلمہ گو مشرک رہیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ انعام کی 88 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اے میرے نبی اگر یہ لوگ شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کے سارے نیک اعمال ہم برباد کر کے رکھ دیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء 48 اور سورہ نساء 116 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. شرک اللہ کے لیے گوارا نہیں ہے. یہی شرک کرنے والے جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب تک وہ کعبے کے سامنے حجر اسود کے سامنے اپنا طواف شروع نہیں کرتے اس وقت تک اپنے میقات سے احرام باندھ کر نیت کر لے کر داخل ہونے تک، میقات سے داخل ہونے تک، کعبۃ اللہ میں جا کر حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر اپنا طواف شروع کرنے تک وہ ایک تلبیہ پکارتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا. آپ نے کبھی اس تلبیہ کا ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ اس تلبیہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کیا ہے اس کے اندر گواہی جو میقات سے لے کر اللہ کے دربار میں آپ پکارتے پکارتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے ہیں؟ غور کیجئے. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا، الہی میں حاضر ہو گیا. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں ایسا حاضر ہوا کہ تیری وحدانیت میں، تیری ذات میں کسی کو میں شریک نہیں کرتا. یہ کیسا جھوٹا وعدہ ہے بھئی آپ کا؟ آپ دنیا بھر کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت میں شریک ٹھہرائے ہوئے ہو، دعاؤں کے اندر کسی اور کو سہارا لیے ہوئے ہو. اللہ سے مانگے نہیں ملا تو دوسروں سے مانگنا شروع کر دیے. اے بابا ہم نہ نوکری دے، اے بابا ہم نہ اولاد دے، اے بابا ہماری مشکلیں دور کر دے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. اور عبد القادر جیلانی جو کہ اللہ کے نیک ایک بندے ہیں، صرف انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کوئی نبی بھی نہیں ہے، کوئی پیغمبر بھی نہیں، کسی نبی کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو پاور، جو تاثیریں عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے دے دیا. کہتے ہیں کہ تم مشکل کشا ہو، تم غوث اعظم ہو، تم سب کچھ ہمارے ہو. کسی بڑے سے بڑے پیغمبر، بڑے سے بڑے رسول کی میت بھی رکھی ہے اور اس کا امتی ان کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، تو پیغمبر کی نماز جنازہ میں بھی نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. ایک پیغمبر کی بھی اگر نماز جنازہ امتی ادا کرے تو اللہ کا یہ آرڈر ہے سارے انسانوں کی طرح یہ بھی ایک انسان ہے، نہ تم ان کے نماز جنازہ میں رکوع کر سکتے ہو نہ سجدہ کر سکتے ہو. یہ بتانے کے لیے کہ ایک انسان کے سامنے جھک نہیں سکتا. جب کسی رسول کی نماز جنازہ میں رکوع سجدہ نہیں ہے تو عبد القادر جیلانی کے لیے صلاۃ غوثیہ کہاں سے آ گیا؟ رکوع والی نماز، سجدے والی نماز. اور کہتے ہیں کہ ہم یہ سجدہ تو دکھتا ہے آپ کو، 8 انگ والا سجدہ تو ہم کرتے ہیں لیکن حقیقت میں قدم بوسی ہے. یہ کیسی قدم بوسی ہے بھئی؟ یہ کون سی قدم بوسی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر میری امت کے اندر کسی انسان کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں امت کی میری عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، جو کہ سجدہ تعظیمی تھا. لیکن اس سجدہ تعظیمی کو بھی اللہ نے حرام کر دیا. اب ایک سجدہ ہے جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کی سجدہ نہیں ہے. ملک یمن سے آنے والے صحابہ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی، لوگ وہاں اپنے بادشاہ کا سجدہ کرتے ہیں، وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، آپ تو پورے کائنات کا پیغمبر ہے. ہم جیسے وہ اپنے بادشاہ کی تعظیم میں سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، ہم آپ کی تعظیم میں ایسے ہی سجدہ کریں گے. بولے صحابی، نبی نے کیا کہا؟ خبردار، میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات، میرے مرنے کے بعد میری خبر پر بھی سجدہ نہیں کرنا. بولے نبی. جب نبی کی خبر کا سجدہ جائز نہیں ہے تو پیروں کے، ولیوں کے اور دیگر لوگوں کے خبروں کا سجدہ کیسے جائز ہوگا؟
لوگ بہت کڑوا لگتا جب ہم سناتے ہیں اے تونڈے انو وہابیاں انو ایسے باتاں کرنے کا، پیران کو نہیں مانتے انو، ولیان کو نہیں مانتے انو، گستاخہ انو ایک نمبر کے انو ایسے باتاں کرنے کا، لوگوں کو کڑوی لگتی، حق بات کڑوی لگتی، حق بات بولنا ہماری عادت ہے، خبر میں جانے تک توحید پیش کرتے رہیں گے، خبر میں جانے تک شرک کے خلاف بولتے رہیں گے۔ اللہ کا حکم ہے، اسی کو امت کا صحیح دائی کہتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے اور اللہ کے دین کے وفادار دائی ہیں، کسی مائی کے لال سے نہیں ڈریں گے۔ شرک کو واضح کرنے میں، توحید کی حقیقت بیان کرنے میں، اللہ کے دین کو امانتداری سے امت تک پہنچانے میں اللہ کا یہی حکم ہے۔ چاپلوسی کرنے والے علماء نہیں ہیں ہم، پالیشی مار کر مٹھا مٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو بولنے والے عالم نہیں ہیں۔ جو حق ہے وہ حق ہے، تسلیم کرنا نہیں کرنا وہ آپ کی ذمہ داری، بولنا ہماری ذمہ داری۔ سورہ زمر 65 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، جیسے ہم نے وہی اللہ کی ویسے ہی ہم نے نازل کی، جیسے آپ سے پہلے انبیاء کی جانب وہی نازل کی۔ یہ بات غور سے سن لیجئے، اگر آپ بھی اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کریں گے، ہم آپ کے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کس سے بول رہا اللہ؟ ڈائریکٹ کائنات کے سب سے برگزیدہ پیغمبر، ساری امت کے سب سے رہبر انسانیت، معلم انسانیت، رحمت للعالمین، کائنات کے پیغمبر، ساقی کوثر، شافی محشر، عبداللہ کے بیٹے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے اماموں کے امام تھے، سارے پیغمبروں کے امام تھے، ایسے نبی سے اللہ مخاطب ہو کے بول رہا اے میرے نبی، اگر آپ بھی کفر کریں گے، شرک کریں گے، آپ کی نیکیوں کو بھی ہم ضائع اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ ہمارے نبی کو معاف نہیں کرے گا تو کیا اللہ ہم نہ معاف کریں گا؟ لوگ کہتے ہیں اے ہمیں نبی کے خاندان والے ہوئی، ہمیں نبی کے سیدہ، ہمیں نبی کے گھرانے والے، تو نبی کے خاندان کا نام رکھ لے، کیا تو بھی کفر کریں گے؟ اللہ اٹھا ڈائریکٹ جنت میں ڈالتا سمجھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان میں ان کے سگے چچا جب اللہ کے نبی کی توحید کا انکار کیے، نبی کو اذیتیں دینے پر تل گئے، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف آیتیں نازل کیا اور جہنم میں جانے کی وعید سنایا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، دوسری علامت ہے منافقت۔ منافقت انسان کے چہرے پر ظاہر ایک رہے، انسان کے باطن کے اندر ایک رہے، تو ایسے ڈبل پالیسی، ڈبل فیس یا ڈبل چاپلوسی کرنے والے منافق کے نیکیوں کو بھی اللہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ 69 نمبر آیت کی سورہ توبہ میں اللہ کا ارشاد ہے تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزر گئے۔ یہ لوگ دنیا میں زیادہ طاقتور تھے، مال میں، اولاد میں تم سے کہیں زیادہ اونچے تھے، وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی دولت سے بہراور ہو گئے۔ جیسے تم لوگ دنیا کے نعمتوں سے، اللہ کی یہ دولت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اسی طرح انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن ایمان ان کے دل کے اندر نہیں تھا، وہ باطل میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگ باطل کے اندر ڈوبے ہوئے ہو۔ یاد رکھو، سینے کے اندر کینہ رکھ کر، منافقانہ چال رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رچانے کا ڈھونگ کرو گے، اللہ آپ کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا، جیسے ان منافقوں کے اللہ برباد کر دیا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ضائع، آخرت میں بھی نیکیاں ضائع کر کے رکھ دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ نبی کے زمانے میں بہت سارے منافق آتے تھے، صحابہ کے صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ
मुसलमानों के पास, सहाबा के पास आते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ, काफिरों के पास जाकर कहते हैं कि हम आपके साथ। अल्लाह को मालूम है ये कितने नंबर के कैसे काफिर हैं और कितने पानी के ये कैसे मुनाफिक हैं। अल्लाह ताला इनके निफाक की वजह से इनके नेकियों को बर्बाद करके रख दिया। सुम्मुम बुकमन उम्युन फहुम ला यरजून, ये अंधे गूंगे बहरे अल्लाह की तरफ लौटाए जाने का ईमान नहीं है इनका। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, ईमान किसे कहते हैं? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के कलमे शहादत की गवाही देना। किस तरह? तज़कीरुम बिल लिसान, ज़बान से इकरार करना, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, दिल से उसे सच्चा समझना, व अमालुम बिल जवारिह, और अमाल आज़ा से अमल करके बताना। इन तीन चीजों का नाम ईमान। मुनाफिक क्या करते थे? तज़कीरुम बिल लिसान, ज़बान से इकरार करते थे, व अमालुम बिल जवारिह, आज़ा से अमल भी करते थे, लेकिन तस्दीकुम बिल क़ल्ब, इनके सीने के अंदर ईमान था ही नहीं। इनके सीने के अंदर ईमान नहीं था, जिसकी वजह से अल्लाह इनको मुनाफिक कहा। आज के जमाने में भी बहुत सारे लोग सिर्फ कलमे का इकरार करते हैं और दिल से सच्चा भी समझते हैं, लेकिन आज़ा से अमल नहीं करते, ना नमाज़ां पढ़ते, ना रोजे रखते, ना ज़कात देते। मेरे भाइयों, इन तीन चीजों में एक भी कमी हो गई, सीधा नारे जहन्नम के अंदर अल्लाह पटकेगा। ईमान आपका अधूरा, जबान से इकरार भी करना, दिल से सच्चा भी समझना, आज़ा से अमल भी करके बताना। उसके बाद नंबर 3 है अल्लाह की आयतें और अहादीस का इनकार करके कुफ्र करना। शिर्क करना अलग है, कुफ्र करना अलग है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की 5 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो लोग ईमान लाने के बाद कुफ्र करेंगे, हमारी आयतों का इनकार करेंगे, हदीसों का इनकार करेंगे, हम इनकी नेकियां ज़ाया और बर्बाद करके रख देंगे, दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने वाले बन जाएंगे। आज अगर किसी के सामने कहें भाई अल्लाह के नबी की हदीस है, भाई बुखारी में रफुलदैन करना, आमीन जोर से बोलना और कदम से कदम मिलाकर खड़ना, बुखारी मुस्लिम की हदीसा है भाई, वो सभी हदीसा बोलना नहीं, हमें मानते नहीं वो सभी हदीस। हमारे बुजुर्ग क्या बोले वोच करें, हमारे इमाम क्या बोले वोच करें, हमारे मुफ्तियां क्या फतवा दिए वोच करें। अरे भाई कुरान की आयत में लिखो है अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना का, तो ये क्या चीज कर रही तुम्हें? वो सभी आयत हदीसा हमारे सामने कहीं तक नहीं बोलना, हमारे बाबा दादा से क्या चले करा वो छोड़, हमें आयतों को भी सुनते नहीं, हदीसा को भी सुनते। कुफ्र करने वाले। आयत आ गई, आमन्ना सद्दक़ना हर्फ अखीर, रब की आयत, अल्लाह का फरमान हर्फ अखीर, सही हदीस हर्फ अखीर, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान हर्फ अखीर। हमारे बाबा क्या करे वो नहीं देखना, हमारे दादा क्या कर ले कारी नहीं देखना, हमारे खानदान में क्या चले कारा नहीं देखना। पूरी दुनिया गलत हो सकती, कुरान हदीस गलत नहीं हो सकता, लेकिन कुरान हदीस की आयतें पेश करने के बावजूद भी ये बोलकर इनकार कर देना कि हमें ये आयता नहीं सुनते, हमें ये हदीसा नहीं सुनते, हम ना ये सभी बोलने जाओ लोग तुम्हें, हमें क्या कर ले कारी वो करने का, और आयतों का इनकार कर रहे हैं, हदीसों का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है ऐसे कुफ्र करने वाले को अल्लाह ताला इनके नेकियां जाया और बर्बाद करके रख देंगे। अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की आयतें हदीसों का इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, वो सद्दु अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह पर चलने वालों के लिए रुकावटें बनते हैं, दीवार खड़ा करते हैं और दीन पर लोगों को चलने नहीं देते, दीन इस्लाम को फैलने नहीं देते। अज़ल्ला अअमालुहुम, अल्लाह इनके अमाल को जाया करके रख देगा, अल्लाह इनके अमाल को बर्बाद करके रख देगा। सूरह मोहम्मद की पहली नंबर आयत। उसके बाद नंबर 4 है ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार करना, इर्तिदाद, मुर्तद हो जाना। आजकल हमारी कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां इश्कबाजी के चक्कर में, अपने बॉयफ्रेंड के इश्क के चक्कर में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उनको ईमान क्या, इस्लाम क्या, अल्लाह क्या, रसूल क्या, दीन मोहम्मद क्या, दीन रसूल क्या, ये दीन
اسلام کیا کچھ بھی ان کو نہیں ہونا، بس اسے بوائے فرینڈ ہونا. کورٹ میرج کریں گے ہم جا کر رجسٹر میرج کریں گے. میری پیاری بہن، تیری رجسٹر میرج حرام کا نکاح، تیرا یہ کورٹ میرج حرام کی شادی. بھلے انڈین گورنمنٹ کے تحت تم ہسبینڈ وائف ہوں گے، شریعت محمدی کے تحت تمہارا رشتہ حرام کا. اور جتنی زندگی تم گزارو گے زنا کی زندگی، جتنے بچے تمہارے پیدا ہوں گے زانی اور حرام کے بچے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا فرمان کہتا ہے، نبی کی حدیث کہتی ہے، من نکح بغیر ولی فهو حرام. جو لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بنا نکاح کرے گی اس کا نکاح حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر سے نکاح کرے، کسی کافر کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن سے وہ نکاح کرے. کافر کا مومن کا رشتہ ہے ہی نہیں حلال. ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری لڑکیاں بھاگ کر جا رہی ہیں. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیرا ہی اندھیرا. پیاری بہن میری بات کان کھول کر سن. جو حرام کا دروازہ تو نے کھولا، جو زنا کا دروازہ تو نے کھولا، جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کرنے مرتد ہونے کا جو دروازہ کھولا، رب کائنات کی قسم اس رشتے کے اندر خیانت کی صورت نہ کبھی اللہ برکت رکھے گا، نہ خیر میں آئے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ازدواجی زندگی میں کبھی سفلتا اور کامیابی اللہ دے گا. حرام کا رشتہ، 4 دن کی چاندنی، لڑائی جھگڑا، ذلت اور فتنے، قتل، غارت گیری، کورٹ کچہری، پولیس اسٹیشن، فتنے، یہ لازم تیری زندگی میں بہت جلد تو دیکھے گی. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. ماں باپ لات مار کر بھگا دیں گے، کہہ دیں گے آج سے مر گئی. اب چند دنوں کے بعد نہ ادھر کی رہتی نہ ادھر کی رہتی. بیچ میں طائفہ یا طوائفہ یا کوٹھے کی زینت یا کسی بازار کی زینت بن کر بیٹھ جاتی. اللہ اکبر. میرے دین اور اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ 217 نمبر آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. جو آدمی ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسلام کو ترک کرے گا اور وہ کافر بن جائے گا اور کفر ہی کی حالت میں اس کی موت ہو جائے گی. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ہم دنیا آخرت میں اس کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ایسے مرتد ہونے والوں کو جہنم میں ہمیشہ باقی رکھیں گے. ایسے مرتد ہونے والوں کو ہمیشہ ہم جہنم کے اندر رکھیں گے. اسلامی مملکت اگر ہے، خلیفۃ المسلمین اگر ہے، وقت کا خلیفہ ہے، تو اللہ کی حد نافذ ہوگی. ایسے نالائقوں پر اللہ کی حد. زنا کرے، غیر شادی شدہ 100 کوڑے مار کر سال کے لیے گاؤں سے نکال دیا جائے گا. شادی کر کے زنا کرے، کھڈے میں گاڑ کر رجم کر کے پتھروں سے مار کر موت کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر شراب پی لیے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. کسی پر الزام لگا دیے، گواہ 4 پیش نہیں کر سکے، 80 کوڑے لگا کر پیٹ چھلنی کر کے رکھ دیں گے. چوری کر دیے، ربع دینار کے مقدار کے برابر سونے یا اس کی قیمت کے برابر کوئی چیز چرا لیے، ہاتھ کٹ کر دیے جائیں گے. اسی طرح اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد مملکت اسلامیہ کے اندر کفر اختیار کرتا ہے، اپنے مذہب اسلام کو ترک کر کے کوئی غیر مذہب اختیار کرتا ہے، تو ایسے شخص پر میرے اللہ کی یہ حد ہے کہ اس کی گردن خلم کر دی جائے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، رکھی نہیں جائے گی، کوئی رحم نہیں کیا جائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، بے شک والمرتد شر من الکافر اصلی من وجوہ کثیرہ. مرتد کئی وجوہات سے اس کی اصلی کفر، ایک کافر جو اپنے ماں باپ کے پیٹ سے کافر ہو کر پیدا ہوا، اس کافر سے کہیں زیادہ بدتر ہوتا ہے مرتد ہونے والا شخص. اسے تو معلوم نہیں، اس کا باوا شنکر تھا، انہیں گنیش پیدا ہوا، اسے تو معلوم نہیں ایمان کیا اسلام کیا، کیونکہ وہ غیر مذہب کے گھر میں پیدا ہوا. اب یہ شخص جو اسلام سیکھا تھا، ایمان سیکھا تھا، اللہ رسول معلوم تھا، جنت جہنم معلوم تھا، نیکی بدی معلوم تھی، سب معلوم رکھنے کے باوجود مستی سے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنے والا اصلی کافر سے بھی بدتر ہے یہ شخص، جس کے لیے اللہ ہمیشہ جہنم کی وعید سنا دیا. نمبر 5،
اللہ رب العالمین کی ملاقات کا انکار کرنے والے کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں. اللہ سورہ اعراف 147 نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، حبطت اعمالہم، ہم ان کی نیکیاں ضائع کر دیں گے، هل یجزون الا ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی ان کے کیے کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، ان کے کیے اعمال کا ان کو بدلہ دیں گے. اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے کی نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی. نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی 33 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرنا. اس آیت کا معنی کیا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، لازم ملزوم، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم. ایک کو چھوڑے ایک کو پکڑے ایمان ہے کہ نہیں آپ کا؟ نہیں، ہم اللہ ایک کافی ہے بھائی، اللہ کے رسول کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے رسول کافی ہے، اللہ کی ضرورت ہی نہیں. قرآن حدیث کے بنا سمجھ نہیں سکتے اور حدیث قرآن کے بنا سمجھ نہیں سکتے. قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے میرے بندو اگر تمہارے زندگی کے اعمال میں، اگر تمہارے کرتوتوں میں، تمہارے حرکات و سکنات میں کسی کام کے کرنے میں اختلاف آ جائے، ایک گروہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ کرنا بدعت ہے، تیسرا گروہ کہتا ہے کہ ایسا کرنا بہت سنت کا کام ہے. اگر کسی کام میں آپ کو اختلاف آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی جانب لوٹو، اللہ کے رسول کی جانب لوٹو. اللہ کی جانب لوٹنا مطلب قرآن کی جانب لوٹو، اللہ کے رسول کی جانب لوٹو مطلب حدیث کی جانب لوٹو. قرآن حدیث کو اوپن کر کے دیکھو، کیونکہ اللہ کے نبی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک حدیث. جب تک مضبوطی سے تھامو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی. قرآن اور حدیث، اللہ دو ہاتھاں دیا، دو ہاتھاں میں دو کتاباں دیا، اللہ تیسرا ہاتھ بھی نہیں دیا، تیسری کتاب کی ضرورت بھی نہیں. قرآن حدیث یہ پورا اسلام مکمل. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا اور دین اسلام کو، دین کو اسلام ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے پسند کر لیا. یہی دین پر آپ کو چلنا ہے جو کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اختلاف آ گیا، ایک لوگ کہتے ہیں میلاد منانا چاہیے، ایک گروہ کہتا ہے میلاد نہیں منانا چاہیے، ایک گروہ کہتا ہے جلوس نکالنا چاہیے اور ایک گروہ کہتا ہے جلوس نہیں نکالنا چاہیے، ایک گروہ کہتا ہے 11ویں کرنا چاہیے اور ایک گروہ کہتا ہے یہ بدعت کا عمل ہے نہیں کرنا چاہیے، کفر اور شرک کا کام ہے. ایک گروہ کہتا ہے 40واں کھلانے پر ثواب ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بدعت ہے. ہر چیز میں اختلاف. آئیے قرآن میں دیکھیے، حدیثیں کھول کر دیکھیے، اگر ہے تو ضرور کیجیے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ذرہ برابر بھی فرق کرو گے نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نہ قرآن کافی، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہم نہ، کیونکہ اللہ قرآن کی حفاظت کر تو ملے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ قرآن نازل کرے، قرآن کی حفاظت کر تو مل رہا، حدیث کی تھوڑی حفاظت کر تو مل رہا. حدیث کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لیا، حدیثاں لوگاں لکھ لیا سب، راویوں میں اختلاف ہے اس لیے ہمیں حدیثاں نہیں مانتے. ارے بھائی حدیث کو نہیں مانا تو نہ تو پیدا ہو سکتا، نہ تو مر سکتا، نہ خبر میں جا سکتا. پیدائش کے بعد کیا کرنا چاہیے قرآن میں لکھو نہیں، مرنے کے بعد کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، کون سی تکبیر میں کیا پڑھنا چاہیے، کیسا دفن کرنا چاہیے، میت کو کیسا لٹانا، کتنے کپڑے میں کفن دینا اور کہتے کیسا غسل دینا، کیسا اسے خبر میں دبانا، ساری تفصیل حدیث میں لکھ کر ہے. نہ تو پیدا ہو سکتا نہ خبر میں دفن ہو جا سکتا. اہل القرآن بولتے اپنے آپ کو، انہوں اہل القرآن نہیں، انہوں منکرین حدیث. انہوں ایک نمبر اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اگر فرق کریں گے آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اللہ جہنم میں لگ جا کو پٹکیں گا. اور یہ منکرین حدیث خبر کے عذاب کو نہیں مانتے اور بھی بہت سارے حدیثوں کو نہیں مانتے. بھائی یاد رکھو، اللہ کے نبی کے حدیثوں پر اگر انکار کرنا تو دور کی بات، شک بھی دل میں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ایمان ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا. یہی شک
काफिरों के जमाने में, अल्लाह के नबी के जमाने में मुनाफिकों के दिलों में आया था। उन्होंने सहाबा को पूछने में लगाया था कि आप पूछो, तुम्हारे नबी कहते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को दरहम बरहम कर देगा, सारी दुनिया फना के घाट उतार दी जाएगी। दूसरा जब सूर फूंका जाएगा अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को जगाएगा, मैदान महशर की जानिब लोग जमा होंगे। जमा होने वाले में 3 किस्म के लोग होंगे, एक सवारियों पर अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे, पैदल चलने वाले नेक जन्नती लोग होंगे, और बाज वो लोग होंगे जो मुंह नीचे रहेंगे, पैरा ऊपर रहेंगे, मुंह के बल अल्लाह उनको मैदान महशर में जमा करेंगे। सहाबा इकराम ने पूछा था जब उनको ये बात समझ में नहीं आई थी, ऐ अल्लाह के नबी, कोई मुंह के बल कैसा चल सकता, मुंह नीचे पैरा ऊपर। अल्लाह जहन्नमियों को, काफिरों को मैदान महशर में मुंह के बल अल्लाह लेकर आएगा मैदान महशर में। सहाबा को समझ में नहीं आई बात है। सहाबा ने सवाल किया ऐसा कैसे होगा? नबी का एक जवाब, ऐ मेरे सहाबा, जो मेरा परवरदिगार आज तुमको पैरों पर चलाने पर कुदरत रखता है, वही अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मुंह के बल चलाने पर भी कुदरत रखेगा। सारे बातों का फाइनल आंसर मेरे अल्लाह की कुदरत समझने के लिए इतना जान लीजिए कि मेरे अल्लाह के हाथ से ऐसा कोई काम नहीं जो अल्लाह से नामुमकिन रहे। हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाली जात तो अल्लाह की, हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली जात तो अल्लाह की। उसका जुमला है कुरान में कई जगह, वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। उसकी कुदरत कितनी बड़ी है, वो अपनी कुदरत का पावर कैसे चलाता है, हमारा 100 किलो का भेजा समझने से कासिर है। हमारी अकल, हमारी सोच से बढ़कर है अल्लाह की कुदरत। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नंबर 7, बिदअत के काम करने वालों की नेकियां सत्यानाश कर दी जाती है। आजकल हमारी किताब और सुन्नत के दावे करने वाले अहले हदीस के घर में भी बहुत सारे बिदअतां चल जाकर देखो इनके शादियां, वो रस्म करते, ये रस्म करते, ऐसे करते, वैसे करते, दुनिया के हल्दी के रस्म हमारे किताब और सुन्नत का इकरार करने वाले करते हैं। समा निकाह का तो आज दाल को लगड़ती हल्दी, पूरे जिस्म में दाल लगड़ती, या तो उसे लुंगी पर बिठाकर पूरे बॉडी पर घर वाले दाल को लगड़ती है। कौन सी सिखाई है, कहां से आया है? नहीं, वो देखा देखी चुल्ला फूके उनका देखो, इन्हें भी शुरू कर। निके के दिन हस्बैंड वाइफ को आजू बाजू बिठा केक काट दो, इन्हें उसके मुंह में घुसाता, उन्हें उसके में। क्या है ये? शादी का दिन है, खुशी का दिन है। एक कोल्ड ड्रिंक्स ला को 2 पैपा रख को 2 सिरा टिक्का मार ले को पीना। कौन सिखाई है? काशी की चल्ले काया कौन की करे, इन्हें कर रहा, इन्हें कोई नहीं। किताब और सुन्नत का इकरार करने वाला। बेशुमार रस्म हमारे अंदर आ गए, बेशुमार बिदअत आ गए हमारे अंदर। ये सारे आमाल बिदअत के, जो बिदअत के काम करेंगे अल्लाह नेकियां जाया करेंगे। बुखारी 2697 नंबर की हदीस, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन। जो कोई ऐसा काम करेगा जिसकी शरीयत में कोई दलील नहीं, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी नेकियों को चटाई की तरह लपेट कर उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। उसके मुंह पर मार दिया, फर्रद्दुन फहुवा रद्दुन। रद्दुन कहते हैं नेकियों का दफ्तर लेकर मुंह पर पटक दिया जाएगा। मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, जिसने कोई ऐसा काम किया जिसके करने का ऑर्डर हमने नहीं दिया, ना हमने करके बताया, फहुवा रद्दुन, उसके नेकियों को लेकर मुंह पर मार दिया जाएगा। आज कितने ऐसे काम हैं, कितने ऐसे काम हैं जो सरासर बिदअत पर महमूल है, बिदअत पर महमूल है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में बाज लोग ताबईन कूफा की जामे मस्जिद में कंकरियों पर तस्बीह पढ़ना शुरू करे थे। हजरत अबू मूसा अशअरी ने उनको मना किया, नहीं माने। मदीना आए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बोले, अब्दुल्लाह इब्न मसूद सीधा कूफा गए, वहां की जामे मस्जिद में लोगों को देखा कंकरियों पर पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए लोगों, ये क्या कर रहे हो? जो फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर जो नबी ने सिखाया वही कर रहे हैं। जरा काउंटिंग करने में परपाट होता, ऊपर नीचे हो जाता, या तो 98 हो जाता या 105 हो जाता, ऊपर नीचे नहीं होना तो करेक्ट 100 कंकरे में डाल ली। इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह का तो कंकरा डाला, पूरे मुख्तदे अल्हम्दुलिल्लाह का टप 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 कंकरा डाल। इमाम अल्लाह अकबर का कंकरा पट गया, सारे मुख्तदे टप 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 कंकरे पट
پٹک. اسی میں کیا ابھی کنفیوژن نہیں ہوتا, کاؤنٹنگ اوپر نیچے نہیں ہوتی, پرفیکٹ ہمیں گن لیتے. یہ زبردست فارمولا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کتنا اچھا ہوتا آپ ان کنکریوں پر اپنے گناہوں کو گنتے. ارے نبی علیہ السلام کے گزرے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں لگے, نبی کے کھائے ہوئے برتن, نبی کے پیے ہوئے پیالے ابھی ٹوٹے نہیں, نبی کے لباس جسے نبی نے استعمال کیا امہات المومنین کے مکان پر ابھی بھی موجود ہیں. دین میں اتنا جلدی آپ نے بدعت پیدا کر دی. نبی انگلیوں کے پوروں پر پڑھ کر بتائے ہیں یہی پڑھنا سنت ہے, اسی شکل میں پڑھنا چاہیے, کنکریوں پر پڑھنا بدعت ہے. حالانکہ انہوں کیا نوا عمل نہیں کر رہے تھے, وہی کر رہے تھے جو نبی نے سکھایا تھا, لیکن طریقہ الگ تھا. اللہ کے نبی کے صحابی نے فرمایا یہ بدعت ہے اسلام کے اندر, اور انہی کنکریوں سے مار کر جامع مسجد سے بھگائے ہوئے. آج ہمیں اتنے کاما کرتی. اللہ کے نبی 2 عیداں بتا کو گئے, رمضان بقرعید. آج جیسے جیسے دادیاں مرتے گئے, نانی اماں مرتی گئی, خالہ مرتے گئے, بڈھیا مرتے گئے, ایک ایک رسمہ پیدا کر کر کو مرتے گئے. ایک ایک رسمہ 12 مہینے میں 12 عیداں کا تو بہت کم ہو گئے. وہ ایک مہینے میں 4 ہفتے آتی, ایک مہینے میں 4 عیداں بتا کو مر گئے. کون مکری سو یہ ہمارے اماں کر کو گئی سو, یہ ہمار نانی کر کو گئی سو, ہمار دادی کر کو گئی سو, انہوں کر کو گئی سو, انہوں کر. یہ ہمار نانی دادی دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا یہ کرے سو عیدہ. اسلام ہمیں قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے وہ چیز. نمبر 8, نماز عصر چھوڑنے والوں کے نیکیوں کو اللہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, رواہ البخاری. صحیح بخاری کے اندر 553 نمبر کی حدیث میں نبی نے کہا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا اللہ اس کی نیکیاں ضائع کر کے رکھ دے گا. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام بخاری کی اسی حدیث میں 553 نمبر کی آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں الذی تفوتہ صلاۃ العصر, جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا کأنما اتر اہلہ و مالہ, گویا اس کے دنیا کا سارا مال, دنیا کی ساری دولت برباد کر دی گئی, اتنا نقصان اس کا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اے لوگو نماز پڑھنے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اے لوگو نمازوں کی حفاظت کرو, خاص کر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. مفسرین کہتے ہیں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. نمبر 9, ریاکاری کے لیے کیا جانے والے عمل کے نیکیوں کو اللہ نامہ اعمال میں کرامن کاتبین سے اللہ کاؤنٹ نہیں کراتا. ریاکاری کے لیے جو بھی عمل کریں گے اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من عمل منہم عمل الآخرہ للدنیا لم یکن لہو فی الآخرۃ نصیب, جو شخص دنیا کے لیے کوئی عمل کرے گا تو اللہ دنیا ہی کی حد تک رکھے گا, لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ اللہ نہیں بچائے گا. ریاکاری کے لیے کیا جانے والا عمل اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہوگا. ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تابعین نے پوچھا تھا اے ابو ہریرہ آپ اپنی زندگی کی سب سے عبرتناک حدیث ہمارے سامنے بیان کیجئے. ابو ہریرہ اس حدیث کی حیت کو یاد کر کر کے 3 مرتبہ چیخ مار مار کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ان کو چوتھی بار ہوش میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس حدیث کی کیفیت کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے اندر تاری ہو جاتی ہے. وہ لمحہ کیسا ہوگا, وہ کیفیت کیسی ہوگی, وہ سچویشن کیسی ہوگی جب اللہ لوگوں کا حساب لے گا. سب سے پہلے قیامت کے میدان میں ایک عالم سے, ایک نوجوان سے اور ایک مجاہد سے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت مند سے حساب اللہ شروع کرے گا. دولت مند سے پوچھے گا وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا أَفْنَا, مال تجھے دیا تھا کہاں اسے خرچ کیا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا, اے میرے بندے تجھے جوانی دیا تھا بتا تیری جوانی کہاں گزارا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم سے پوچھے گا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ, تجھے علم میں نے دیا تھا کتنا اس پر عمل کر کر آیا. ایک نوجوان عالم, ایک نوجوان مجاہد, ایک نوجوان مالدار, تینوں لوگ کہیں گے اللہ میری اس دولت کو مسجدہ مدرسے بنانے میں تیری راہ میں خرچہ کر کے آیا. مجاہد کہے گا اے اللہ تیرے دین کی خاطر لڑتے لڑتے گردن کٹا کے آیا. اور عالم کہے گا اللہ بیانہ کر کر کو گلے پھاڑنے کو بہت سارا دعوت و تبلیغ کا کام کر کو آیا. اللہ
کہے گا بے شک تو نے بیان بھی کیا اور تو گردن بھی کٹایا اور تو دولت بھی مسجد مدرسے میں لٹایا، لیکن تمہاری تینوں کی نیت آخرت میں میرے پاس اجر پانے کی نہیں تھی، دنیا میں شہرت جتانے کی تھی۔ لوگ مجھے بڑا خطیب کہیں، علامہ کہیں، بڑے مقرر کہیں، اور لوگ تیرے جہاد کے، تیری جوانی کے اور تیرے کرتب کے کارنامے گنائیں، اور لوگ تجھے سخی کہیں۔ 1 روپیہ دیا تو فوٹو اتار کو سوشل میڈیا پر ڈالتا تھا، ہمیں مسجداں بنا ڈالے، ہمیں مدرسے بنا ڈالے۔ ایک بار کوئی نیکی کا کام کریا تو 100 بار گنانے کو پھرتا تھا، ہمیں ایسا کرے، ہمیں ویسا کرے۔ استغفراللہ، یہ ریاکاری کے لیے کیا جانے والے عمل کے پھوٹی کوڑی کے برابر اللہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع نہیں کرتا، اللہ اٹھا کر ستیاناش کر دیتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نمبر 10 احسان جتانے والا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ 264 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ اے ایمان والو، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے بعد، صدقہ دینے کے بعد احسان جتا کر یا ریاکاری کر کے اپنے صدقے کی نیکیوں کو ضائع نہ کر لو۔ اللہ کیا بول رہا؟ جب صدقہ کر ہی دیے ہو، اللہ اس صدقے کے بدلے میں ہر 1 روپے کے بدلے میں 700 روپیوں کی برکت عطا کرے گا، اور تمہارے صدقے کے بدلے میں جہنم کی آگ تم پر اللہ تعالی حرام کر دے گا۔ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالی آنے والی مقدر کی بلاؤں کو اللہ تعالی دے گا۔ جب یہ نیکیاں کر چکے ہو تو اس نیکی کو احسان جتا جتا کے، بول بول کے، گیتا گا گا کے، لوگوں کے سامنے اپنی کہانیاں سنا سنا کے، ریاکاری کر کے اس صدقے کی نیکی کو ضائع مت کرو، بول رہا اللہ۔ لیکن ہمیں ضائع کرتے۔ ایک بار کسی کی شادی میں ہیلپ کیا کر دی ہے؟ بیٹے کی شادی ہے، مصیبت میں ہے، بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، ڈیلیوری کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا اس نے مدد کر دیا؟ ارے میرا کام کر رہے، نہیں حضرت ذرا بزی ہوں، نہیں سیٹ ذرا بھی بھولے، تیری بیوی ٹمپا میں مدد کریا تھا، ڈیلیوری ٹمپا، ہاں حضرت یاد ہے، چل پہلے میرا کام کر، 10 بار یاد دلا رہا اسے۔ تیرے بچے کی اسکول کی فیس پے کریا سالا میں یاد ہے نہیں ہے؟ تیری بچی کی شادی میں مدد کریا سالا، تیری بیوی ڈیلیوری ٹمپا ہے، ہیلپ کریا سالا میں۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سارے لوگ حج کر کو آتے اور اپنے نام کے آگے الحاج کا تو لکھ لیتے، حاجی رحیم صاحب انہوں، ارے کیسا حج کرے؟ ارے ہمیں وہ زمانے میں حج کرے سولے، پانی کے جہازہ میں جا کو حج کرے سولے، ہمیں ایروپلین میں اڑے سنم میں، پانی کے جہازہ میں 40 دن تک چھلا کاٹے کو چولہا پکا لے کو حج کرے سولے ہمیں۔ ایسے کتنے بار حج کے گیتاں گاتا، پورے حج کا ثواب برباد کر لیتے، جبکہ حج کا بدلہ اللہ کے نبی کیا بولتے؟ الحج المبرور الا جزاء الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نمبر 11 دنیا کا طالب دنیا حاصل کرنے کے لیے جو عمل کرے گا، اللہ اس کی نیکیوں کو دنیا کے حد تک رکھے گا، آخرت میں برباد کر دے گا۔ جو شخص دنیا کمانے کی حیثیت سے، دنیا کمانے کے ارادے سے اپنے آپ کو دنیا سنوارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو خوب اس کا بدلہ دے گا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْقَصُونَ، یہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، إِلَّا النَّارِ، سوائے جہنم کی آگ کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا سب برباد کر دیا جائے گا۔ وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کو اللہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 آیت نمبر 16۔ نمبر 12 کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرا دینے والے کے لیے نیکیاں ستیاناش کر دی جاتی ہیں۔ ان رجلا، ایک آدمی تھا، قال، وہ کہتا تھا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرتا رے، کہتا تھا۔ دو دوستان تھے، ایک کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر دوسرا دوست بولتا تھا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرتا۔ جیسے ہی اس نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے دونوں کی روح قبض کر لیا، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے بولا، تو نے میری قسم کھا کر کیسے اسے کہہ دیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ کیسے کہہ دیا؟ میری رحمت سے اسے نا امید کیسے کرا دیا؟ کہ تجھے میں نے اختیار دیا ہے کس کو معاف کروں گا، کس کو نہیں معاف کروں گا، کس کو جنت میں ڈالوں گا، کس کو نہیں ڈالوں گا، تجھے میں نے اختیار دیا ہے۔ سن، تیرے قسم کھا کر فلاں کی مغفرت نہ ہونے کی وعید سنانے کی وجہ سے میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا، اور یہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا تھا، اس توبہ کرنے والے گنہگار کو میں جنت میں ڈالوں گا۔
اللہ اکبر میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہے جو میری رحمت کے بارے میں یہ کہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کرتا، اللہ اغفر لفلان کہ میں فلاں کو نہیں بخشتا، کون ہے یہ کہنے والا؟ سنو، فإنی قد غفرت لفلان، میں اس آدمی کی تو مغفرت کر دیتا ہوں، وَأَحْبَبْتُ عَمَلُكَ، جو قسم کھا کر میری رحمت سے کسی کو نا امید کرے گا میں اس کی نیکیاں برباد کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَحْبَبْتُ عَمَلُكَ، میں اس کے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دوں گا۔ صحیح مسلم 2621 نمبر کی حدیث، 2621 نمبر کی حدیث۔ اس کے بعد نمبر 13، اپنے خرابت داروں، اقربا یا اپنے رشتہ داروں کے لیے عداوت رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، ذمہ داروں کی ذمہ داری ادا نہ کرنا۔ نبی کہتے ہیں مستدرک الحاکم کی حدیث میں، ایک آدمی کو اللہ بادشاہ بنایا ایک قوم کا، اس نے ان لوگوں کا خیال نہیں کیا، ان لوگوں کی خدمت نہیں کیا، جس طرح ان کے حقوق ادا کرنا تھا اس نے وہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی شخص کو 10 آدمیوں کا بھی حاکم بنایا جائے، اگر وہ ان 10 آدمیوں کی خبر گیری نہ کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ویسے بھلا دے گا جیسے اس نے ان 10 آدمیوں کو بھلا دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھیس بدل کر مدینے کے گلیوں میں گشت لگا کر یہ دیکھتے تھے کہ میرے دور خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں مر رہا، اور کئی واقعات ان کی زندگی کے کہ کوئی ماں ہانڈی میں پانی پکا رہی، حلوہ پک جاتا بیٹے سو جا بیٹے، ایسا بولنے والا واقعہ کہیں ہے، اور کہیں دودھ میں پانی ملانے والا مشہور واقعہ ہے، کسی شخص کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، بیچارہ تڑپ رہا اپنی بیوی کو لے جا کر ڈیلیوری کرا رہا ہے، ایسے کئی مشہور واقعہ۔ تہجد کی نماز میں وہ اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر کہتے تھے کون؟ دنیا کے 80% ممالک پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دنیا کے 80% دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے، اسلامی مملکت قائم کرنے والے عمر بن خطاب اللہ کے سامنے تہجد میں یہ رو رو کر کہتے تھے میرے الہی اگر میری مملکت میں دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاس سے مر رہا ہو، عمر کو اس کتے کی موت آنے سے پہلے اس کتے تک پہنچا دے تاکہ اس کے حلق میں پانی ڈال سکے، اور یہ تو مجھے قیامت کے دن نہ پکڑ کر کہہ سکے کہ عمر تیرے دور خلافت میں فلاں دریائے دجلہ کے کنارے کتا مر رہا تھا اور تو کہاں تھا، تو کیا کر رہا تھا، مجھے نہ پکڑے، اللہ میری دور خلافت میں میرا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ رو رو کر کہتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں یہ عمر جب تک قرآن کا حکم دے، حدیث کا حکم دے، اس کے باتوں کو لینا اور عمل کرنا۔ اگر عمر کے قدم قرآن حدیث کے مسائل سے اگر ڈگمگا جائیں، قرآن حدیث کے راہ سے اگر پیر پھسل جائے، تم عمر کا گریبان پکڑ کر قرآن حدیث کے راہ پر لا کر کھڑا کرنا۔ یہی وجہ تھی عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ یہ حکم دے دیا تھا کہ لوگوں زیادہ مہر نہ باندھا کرو کیونکہ تم دے نہیں سکتے۔ یہ کہنا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی لکڑی ٹیکتے ہوئے جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا، اس کی کنیت ام یعقوب تھی، وہ کہتی ہے اے عمر تو ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ لوگوں کو مہر زیادہ نہ باندھے۔ اللہ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے فَإِن كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُوهُنَّ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے برابر بھی مہر باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے، اگر وہ ایک بار باندھ دیا تو اس میں ذرہ برابر کم نہیں کر سکتا۔ جب اللہ پہاڑوں کے جیسا مہر باندھنے کی اجازت قرآن میں دیتا ہے تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ مہر کم باندھو؟ یہ کہنا تھا، رونے لگ گئے۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے، کہنے لگے اللہ میرے دور خلافت میں عمر سے اگر لفظش ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اس کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر قرآن کے راہ پر لا کر کھڑا کرنے والوں کو میرے دور میں تو زندہ رکھا ہے، میں اس بات پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے مسئلے سے رجوع کر لیے۔ ایسا ہوتا ہے خلیفہ۔ آج ہم لڑتے ہیں حاکم بننے کے واسطے، امیر بننے کے واسطے، میں جماعت کا امیر، میں مسجد کا متولی، میں فلاں ڈسٹرکٹ کا امیر، میں فلاں صوبے، میرے کو بناؤ، میرے کو ووٹ دو۔ ہمارا
کو حق حاکمیت کیا ہوگی معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر، 10 آدمیوں کا ذمہ دار جو بنا دیا گیا، اگر ان کا خیال وہ نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے بھلا دے گا جیسے اس نے ان 10 آدمیوں کو بلا دیا، اور اس کی نیکیاں ضائع کر کے رکھ دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے نمبر 14، قصاص اور دیت میں رکاوٹ بننے والے، اللہ تعالیٰ کی دیت، اللہ کی حد لوگوں پر نافذ کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرنے والے، بیچ میں آڑا آنے والے، ایسے آدمیوں کے نیکیوں کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی کا مرڈر کر دیا، اسلامی مملکت ہے تو خون کے بدلے خون، کوئی آدمی کسی کی آنکھ پھوڑ دیا تو آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، انگلی کے بدلے انگلی، اور انسان کے جان کے بدلے جان۔ کوئی آدمی کسی کو پتھر سے مارا اور وہ مر گیا تو جان کے بدلے جان، اب دیت کے مطابق اس کی جان لینے جا رہے ہیں، اور بیچ میں آنے والا رکاوٹاں پیدا کر رہا ہے، تجھے کتنے پیسے ہونا بول دے ڈال تو، لیکن اس کی جان لینا نہیں تو، تجھے کیا کرنا کر ڈال تمہیں اندر سے، لیکن جان نہیں لینا۔ اللہ کی حد نافذ کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ کے فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت اترتی اس آدمی پر۔ اتنا ہی نہیں، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، اللہ نہ فرض عبادت قبول کرتا نہ نفل عبادت قبول کرتا۔ اللہ کوئی نماز، کوئی نفل، کوئی سنت، کوئی دعا، کوئی قربانی کیا بھی قبول کرتا نہیں، جو اللہ کی حد نافذ کرنے میں آڑا بنتا۔ سنن نسائی 4789 نمبر کی حدیث، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ نمبر 15، صحابہ کو گالیاں دینے والا یا صحابہ کو برا بھلا کہنے والا یا صحابہ سے نفرت کرنے والا۔ مہینہ کون سا چل رہا؟ ذی القعدہ، ختم ہو گیا، ذی الحجہ، چاند دکھنے والا یا دکھ گیا۔ یہ ذی الحجہ دسمبر کا مہینہ رہے سرکار، اسلام کا لاسٹ مہینہ ہے، اس کے بعد محرم اسلام کا فرسٹ مہینہ شروع ہوتا، محرم کا تو جنوری کا فرسٹ اسٹارٹنگ مہینہ۔ محرم کے مہینے میں شیعوں کا ایک بہت بڑا طبقہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت کو گالیاں دیتے تھے، نازیبہ الفاظ، گندے گندے گالیاں اور برا بھلا۔ کون سے صحابہ؟ عشرہ مبشرہ صحابہ، سوائے حضرت علی کے عشرہ مبشرہ صحابہ کو، خلفائے راشدین کو، جنتی صحابہ کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اختار لی واختار بی اصحابہ، اللہ تبارک و تعالی سارے روئے زمین پر نبی بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے چنا۔ جب اللہ نے ساری دنیا پر نگاہ ڈالا تو سارے لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ میرا دل چمک رہا تھا، سو مجھے نبی بنانے کے لیے اللہ چن لیا۔ جس طرح مجھے نبوت دینے کے لیے اللہ چنا، وَاخْتَارَ بِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وَزْرًا، اسی طرح اللہ تعالیٰ صحابہ کو ساری دنیا میں دیکھا، کن کے دل منور تھے، کن کے دل صاف اور شفاف تھے، کون اپنے دل و جان سے نبی پر قربان ہونے والا تھا، دین کے لیے قربان ہونے والا، ان کو چن کر نبی کے اصحاب اور نبی کے وزراء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَنصَارُ وَمُحَاجِرَا، انصاروں میں سے بھی مہاجرین میں سے چن کر اللہ تعالیٰ میرے صحابہ جیسے مجھے نبوت کے لیے چنا، میرے صحابہ کو بھی روئے زمین پر ایسے چن کر اللہ بنایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فَمَنْ صَبَّ عَلَيْهِ، جو میرے ان صحابہ کو برا بھلا کہے گا، گالیاں دے گا، لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی اس پر لعنت اترے گی، لا يقبل منه یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، صرفا ولا عدلا، نہ فرض عبادت کی شکل میں نہ سنت و نفل کی شکل میں کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مستدرک الحاکم 6656 نمبر کی حدیث، علامہ ذہبی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ کسی مومن کے قتل پر خوشی کا اظہار کرنے والا، مومن مر گیا، قتل پر خوشی کا اظہار، کہیں پر مومن کو مار دیا گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں من قتل مومنا، کسی مومن کو قتل کیا گیا، فَاعْتَبِتَ بِقَتْلِهِ، اور اس قتل پر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں،
کے نبی کہتے ہیں لم یقبل اللہ منہ صرف ولا عدلا، اللہ نہ اس کی فرض عبادت قبول کرتا، نہ سنت، نہ نفل، نہ دعا، نہ قربانی، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ سنن ابی داؤد 4270 نمبر کی حدیث 4270 نمبر کی، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ مومن کے موت پر افسوس کرنا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اغفر لہ وارحمہ پڑھنا، لیکن ہم لوگ اگر خوشی کا اظہار کریں گے، جس لمحے آپ کا دل خوش ہوتا رہے گا اسی لمحے اللہ آپ کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ نمبر 17 تنہائی میں بند کمرے میں گناہ کے کام کرنے والے، بھری جماعت میں رہش ٹمپو بہت اللہ والے بنتے، لیکن جیسے ہی ہم لوگ سپریٹ تنہائی میں چلے آتی اس موبائل کا ناجائز استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس موبائل کے اندر گندے گندے ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میری اماں نہیں دیکھ رہی، میرے بابا نہیں دیکھ رہے، میرے گھر والے نہیں دیکھ رہے۔ ارے بیوقوف، کوئی دیکھے نہ دیکھے کرامن کاتبین جان رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو ڈر۔ اگر کوئی آدمی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کے ایسے آدمیوں کو میں جانتا ہوں جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر قیامت کے میدان میں آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا فضا میں اڑا کر رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی کون ہوں گے یہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تنہائی میں گناہ کرنے والے، تنہائی میں اللہ کی ہر حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینے والے۔ سنن ابن ماجہ 4245 نمبر کی حدیث۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کاہن، نجومی یا کسی جادوگر یا فال کھولنے والے کے پاس جا کر بھوشیوانی معلوم کر لینے والے، رستے کے کنارے چند چور بابا بیٹھے رہتے ہیں، طوطے کو سکھالے کو، طوطے والا بابا اسے ٹریننگ دیے تو سیکھتا، طوطا ایک ایسا پرندہ اسے کیا سکھاتے سیکھتا، کیا بولتا، اب طوطے کو ٹریننگ دیتا انہیں، دیکھ بیٹے جیسے ہی پنجرہ نکالوں گا باہر آنا، لائن سے کارڈا رہتین ذرے کارڈا ڈھکلنا، ایک کارڈا اٹھا کر رکھنا، بڑک بڑک اندر چلے آنا۔ تو جیسے ہی جاتا تو بولے سر کا تجھے ٹماٹا دیتا ہوں کھانے واسطے مست مست ایٹما پھلیاں دیتا ہوں، لیکن میں بولے سر کا سننا، انہیں وہی ساتھ کرتا، ذرے کارڈا ڈھکلتا، ذرے کارڈا کو رکھتا، اندر چلے جاتا۔ اب وہ کارڈ لے کو اس کی ہسٹری گاتا انہیں سانپا کانا میں چھوڑتا، رسیاں کانا میں پھولا رکھتا، تیرا بھیج رہے تیرا دشمن، تو اگلے 2 سال میں ایک پر کو جاتا، دیکھ تجھے ابھی عطا دولت آتا، لیکن اچانک تیری دولت کو تیرا سسرا قبضہ کر لیتا، دیکھ ایسا بول بول کو رشتہ داروں میں نفرت پیدا کر دیتا، رشتہ داریوں میں نفرت پیدا کر کو پورا ستیہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من عطا الرافہ، اگر کوئی کسی فال کھولنے والے کے پاس آئے گا اور جو کچھ اس سے پوچھا، اس نے جو کچھ کہا اسے یقین کر لیا، اللہ اس کے نیکیوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کی شریعت محمدی کا انکار کر کے کافر وہ آدمی بن گیا ہے۔ اور نمبر 19 بلا ضرورت کتا پالنے والے، کھیت کی رکھوالی کے لیے کھیت میں پال سکتی، یہ شکار کے لیے کلب معلم سکھایا ہوا کتا شکار کے حد تک جنگل میں رکھ سکتی، گھر کو نہیں لا سکتے۔ اگر کوئی شخص گھر میں کتا پالے گا، یہ ٹنکی، وہ ڈوگی، یہ بیبی، وہ ڈوبی، ایسا کیا بھی بولنے کو، بسکٹاں کھلا لے کو، گودا میں سلا لے کو، ہاتھ کے اوپر اٹھا لے کو، یہ چننا، یہ مننا، یہ فلاں ذات کا، یہ فلاں نسل کا، ایسا رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من امسک کلبا، جو شخص اپنے کھیتی باڑی مویشی کی حفاظت کے ضرورت کے بغیر کتا اپنے گھر پر رکھے گا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمْلِ قِرَاءٍ، اللہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہر دن اس کے نام اعمال سے برباد کرے گا۔ احد پہاڑ کے برابر نیکی ہر دن اس کے نام اعمال سے ضائع کرے گا۔ الا کلب حرث او ماشیہ، کھیت کے واسطے پال سکتی ہیں، شکار کے لیے پال سکتی ہیں، لیکن گھر کو نہیں لا سکتے۔ گھر میں بلا ضرورت پالے، اللہ تعالیٰ نیکیاں ضائع کریں گا۔ یہ حدیث بخاری کی 2322 نمبر کی حدیث۔ نمبر 20 شراب پینے والا یا شراب پر مداوت کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پیے گا اور شراب پیتے ہوئے شراب پر مداوت کرے گا، ایک بار شراب پیا اللہ سے توبہ کریں گا، اللہ معاف کرتا، دوسری بار شراب پیا اللہ سے معافی مانگا، اللہ معاف کرتا، تیسری بار شراب پیا اللہ سے معافی مانگا، اللہ معاف کرتا، لیکن چوتھی بار اگر پیا اللہ چوتھی بار معاف نہیں کرتا، جہنم کے سڑا گلا خون اور پیپ پلاتا اور اس کی نیکیاں ستیاناش کر ڈالتا، ضائع اور برباد کرتا۔ یہ 20 اعمال تھے جو نیکیوں کو ضائع کرنے والے
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ ہم نے سنے، جتنے برائیوں کو ہم نے سنا، ان تمام برائیوں سے، ان گناہوں سے اپنے آپ کی اپنے اعمال کی اللہ حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.